الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق اللہ العظیم. جناب صدر محترم، معزز اساتذہ کرام اور مہمانان اعظام، میزان عدل کو تھامے ہوئے حکم حضرات اور گلشن معینی کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج کے اس پرنور اجلاس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اہمیت و افادیت اور مسلمانان ہند کے لیے اس کی ضرورت و قیادت پر مختصراً کچھ حقائق پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں. بھئی امید کہ اس ادنا سے کارکن کی یہ تقریر صدا بصیرہ ثابت نہ ہوگی انشاءاللہ. حاضرین اجلاس، سرزمین گوگاوا مدرسہ ہادہ کی اس مسجد علی کے اندر انسانی سروں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آج یہاں جمع ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے اے دنیا کی حکومتوں، کان کھول کر سن لو، قیامت تک اگر ہندوستانی مسلمانوں سے کوئی یہ کہے کہ تمہیں وضو بنانے کی تو اجازت ہے مگر وضو میں مسواک کرنے کی اجازت نہیں، تو مسلم پرسنل لا بورڈ زندہ باد. خدا کی قسم ہم وضو بھی بنائیں گے اور وضو میں مسواک کرنا بھی بند نہیں کریں گے. ہم مسواک پر بھی کمپرومائز کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں. اے حکومت کے لوگوں، تمہارا پالا پہلے ناچنے والوں سے پڑا تھا، گانے والوں سے پڑا تھا. تمہارا پالا حکومت کے درباروں میں دم ہلانے والوں سے پڑا تھا. آج تمہارا پالا مولوی کے اس جلال سے پڑا ہے جس کا مقابلہ دنیا کی وہ طاقت انگریز بھی نہیں کر سکی، جس کی حکومت کے سورج کبھی ڈوبا نہیں کرتے. ٹیلی ویژن کے ڈبے پر بیٹھے ہوئے بزدل اینکروں، یہ یاد رکھنا یہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے. یہاں چائے نہیں، پکوڑا نہیں بیچا جاتا. ہم چائے بیچنے کا دھندا نہیں کرتے، ہم پکوڑوں کی مارکیٹنگ نہیں کرتے. ہم مصطفیٰ کی سنت و شریعت پر جینا بھی جانتے ہیں اور خدا کی قسم اسی سنت و شریعت پر مرنا بھی جانتے ہیں. قائدین ملت، پوری دنیا کی تاریخ میں اتنے طلاق دنیا کے لوگوں نے اپنی بیویوں کو نہیں دیے جتنا کہ ایک سال میں ٹیلی ویژن کے اینکروں نے بھارت کے پورے سماج کو طلاق دے دی. انہیں طلاق کے سوا کچھ یاد نہیں. بیوی کا نام بھول گئے، باپ کا نام بھول گئے، دیش کا نام بھول گئے، سب کو بھول گئے. انہیں صرف وہ طلاق یاد رہا. ارے اسلام کی ایک بات کا یہ حال ہے، اگر پورا اسلام پیش ہو جائے گا تو خدا کی قسم تم اپنی زندگیوں کو بھول جاؤ گے. ہم یہ بتا دینا بھی چاہتے ہیں اور یہ چیتونی بھی دے دینا چاہتے ہیں، ایسا مت سمجھنا ہندوستان کی حکومت بدلتی ہے، کائنات کا خدا نہیں بدلتا. ہم شریعت پر اس لیے چلیں گے انشاءاللہ یہ اللہ کا حکم ہوئے. حکومتوں کو سردی ہو یا نزلہ یا زکام، شریعت کی ایک انچ سے مسلمان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے انشاءاللہ. اور یہ اچھی طرح کان کھول کر سن لیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. اور مسلمانان ہندو یہ جان لیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں کچھ ہے، تبھی تو پارلیمنٹ میں اسپیکر کو چھینک آ رہی تھی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں کوئی دم نہیں تو پارلیمنٹ میں انڈر ورلڈ ہوم منسٹر سے لے کر نوکری کرنے والوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعویذ گلے میں کیوں لٹکائے ہوئے تھے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ہندوستان میں کس کی سرکار رہے گی اور کس کی نہیں رہے گی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا کام صرف یہ ہے، قیامت تک جو مسلمان زندہ رہے گا وہ مصطفیٰ کی سنت و شریعت کے ساتھ زندہ رہے گا، اس کے سوا کوئی کام نہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اس لیے صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں،
ایسا مت سمجھنا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت ایسے اللہ والا اور بزرگوں کے ہاتھوں میں ہے جو راتوں میں روتے ہیں تو چین سے ہم لوگ سوتے ہیں. یہ وہ قیادت ہے ہماری، اور یہ عظیم ترین قیادت اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہے. اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پر پورا اعتماد اور پورا بھروسہ رکھیے. حکومت چاہتی ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو توڑ دیا جائے. قرآن کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، حدیث کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، کلمے کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، کعبے کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. اسلام کی پاسبانی کرنے والے جناب آل انڈیا مسلم پرسنل لا کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. ہندوستانی مسلمانوں، آپ یہ وعدہ کرو کہ ہندوستان میں ہم لوگ اسلام کی بھی پاسبانی کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ کشمیر کے بارڈر پاکستان کی آتنکوادی بھیڑیے نے ہندوستان کی طرف اگر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ہندوستانی مسلمان شاہین کا تجسس اور چیتے کا جگر لے کر اس پر ٹوٹ پڑے گا اور اپنی جان دے کر ہندوستان کی بھی پاسبانی کرے گا. ارے صاحب، ہم مدرسے سے پڑھے ہوئے مولوی ہیں، کم وولٹیج کے آدمی نہیں، ہمیں چھیڑنا نہیں آتا، اور جو ہمیں چھیڑ دے خدا کی قسم اسے چھوڑنا بھی نہیں آتا. لیکن صاحب، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے اسلام کو اٹیک کر رہے ہیں. حکومت کان کھول کر سن لے، اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہوگی. اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نام ہے، اسے کبھی بدلا نہیں جائے گا. یہ آپ کے 1500 کا نوٹ نہیں، جب چاہا بدل دیا. اسے مفتی بھی نہیں بدل سکتا، اس کو مولوی بھی نہیں بدل سکتا. حکومت کی اوقات کیا ہے؟ کون ہوتی ہے حکومت کے شریعت کے اندر دخل اندازی کرے؟ بس یہیں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.